اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ پھر ایک دن اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ انہیں وہاں چھوڑ کر چل دیے۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جان لیں کہ ان کی زندگی کس طرح اپنے رب کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے گزری۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو قربانی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کے فروغ کے لیے۔ جس بڑی سے بڑی قربانی کا تصور کیا جا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ وہاں کی آبادی ستارہ پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، یہ ستارے تو خود کسی برتر ہستی کے احکام کے پابند ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمام ستارے اور سیارے، چاند اور سورج اسی کے حکم سے گردش کر رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی با اختیار نہیں ہے۔ یہ کیسے خدا ہو جائیں گے؟ خدا تو وہ ہے جس کی ان سب پر حکومت ہے، وہ ایک ہے۔ میں اسی ایک خدا کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا۔ قرآن مجید کی سورہ انعام میں ارشاد باری تعالی ہے، میں نے اپنا رخ کیا اس ذات کی طرف بالکل یکسو ہو کر جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے، اس کی پوری آبادی ستارہ پرست تھی۔ اس کے درمیان ابراہیم علیہ السلام فرد واحد تھے جنہوں نے ستارہ پرستی پر تنقید کی اور اللہ واحد کی پرستش کا علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر قوم مخالف ہو گئی، بادشاہ وقت مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ خاندان جو بہت ہی با اثر تھا مخالف ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت توحید سے باز نہ آئے، تو قوم نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسی سزا دو کہ دنیا یاد رکھے کہ جو ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، قرآن مجید کی سورہ صفات میں ارشاد ہے، اس کے لیے ایک الاؤ
آتش کدا تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے دین کے لیے جان دے سکتا ہوں، میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑ دوں اور دوسرے خداؤں کی پرستش کرنے لگوں۔ تم میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، میں اللہ واحد کے نام پر حرف نہ آنے دوں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب تک آدمی کے دل میں ایمان و یقین نہ ہو، اس پر جان دینے کا حوصلہ نہ ہو، اس وقت تک وہ یہ جرات نہیں کر سکتا۔ قوم نے آتش کدا تیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ خود اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر پھینکا گیا۔ وہ منتظر تھے کہ ابراہیم اس میں جل کر بسم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالی کو ان سے ابھی اور کام لینا تھا۔ اس نے آگ سے کہا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاؤ۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ آگ کیوں جلاتی ہے۔ سائنس اس کی بہت سی توجیہیں کرے گی، لیکن صحیح توجیہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ پانی کیوں پیاس بجھاتا ہے، اس کی بہت سی توجیہیں کی جائیں گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی کے ذریعے پیاس اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پانی پیاس نہیں بجھائے گا، آپ کے حلق کے نیچے پانی نہیں اترے گا۔ اسی طرح آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اللہ نے آگ سے کہا، تمہاری تپش ختم ہو جائے، ابراہیم کو کسی طرح کی گزند نہ پہنچے اور وہ صحیح سلامت نکل جائیں۔ چنانچہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا اور وہ صحیح سلامت اس سے نکل آئے۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک چال چلی، لیکن اللہ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ صافات میں ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ میرے دوستو اور ساتھیو، پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے جان کی دی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ دین و ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ واحد کا نام لینے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکل آئے تو کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ سورہ صفات میں ارشاد باری تعالی ہے، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں یہ بستی چھوڑ رہا ہوں، اب یہ سرزمین میرے رہنے کے قابل نہیں رہی، یہ بستی مجھے قبول نہیں کر رہی ہے تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ وہ سرزمین چھوڑ دی جس میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور پرورش پائی، جہاں ان کا معزز خاندان رہتا تھا، جس آبادی میں نبوت کا اعلان کیا اور اللہ واحد کی پرستش کی دعوت دیتے رہے۔ سوچئے یہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ سوچئے ہے کسی کا جگر کہ وہ محض اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دے اور کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ وطن سے نکلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہیں
بطور انعام ایک ایسا بچہ عنایت کریں گے جو بہت ہی بردبار، صبر کرنے والا اور مشکلات کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ اپنی ماں ہاجرہ کی گود ہی میں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو، بڑھاپے کی اس اولاد کو جس کے لیے دعائیں کی تھیں، مکہ کی سرزمین میں جہاں اس وقت صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، چھوڑ آؤ۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ، وہاں کیسے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دوں جہاں نہ تو گھاس ہے، نہ پانی، اور نہ رہنے کا کوئی سامان، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ اللہ نے انہیں جو حکم دیا انہوں نے اس پر فوراً سر تسلیم خم کیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، جب تمہارے رب نے اس سے کہا کہ میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے جھک گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی تردد یا پسو پیش نہیں ہوا، بلکہ وہ فوراً اس کے سامنے جھک گئے اور اس پر عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو بچے سمیت بیابو گیا پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، شاید زبان نہ کھل رہی ہو۔ ہاجرہ علیہ السلام نے پھر کہا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی قربانی تھی جسے دنیا آج تک یاد کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بڑھاپے کی اولاد کو ایک سنگلاخ زمین اور وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیے، اس سے بڑے امتحان اور اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت آ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اسماعیل ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، 3 مرتبہ دیکھا۔ انہیں خیال ہوا کہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں اللہ کے نام پر اس بچے کو ذبح کر دوں۔ آپ قربانی کا جو بھی تصور کر سکتے ہوں، اس سے بڑی قربانی کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ معصوم بچہ اسماعیل، ذرا سوچئے اس کی کیسی تربیت ہوئی تھی کہ فوراً بول پڑا، ابا جان، آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ سورہ صفات میں ارشاد ہے، آپ دیکھیں گے کہ میں گھبراؤں گا نہیں، آپ کے اس اقدام پر میں ثابت قدم رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو آسمان سے آواز آئی، بس خواب پورا ہو گیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مینڈا لایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس بچے کی جگہ اس کو ذبح کرو۔ یہ اس جان کا فدیہ ہے، یہ ہے وہ قربانی جس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس طرح
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اے اللہ تیرا حکم ہو تو یہ چھری ہر تعلق پر چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی بہت سی تعلیمات ختم ہو گئی تھیں، لیکن قربانی کی یہ رسم باقی تھی۔ لوگ قربانی کرتے تھے، اسلام نے بھی اسے باقی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے دین اور انہی کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی گئی۔ قرآن مجید نے سورہ انعام میں کہا، اے پیغمبر دنیا والوں کو بتا دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھا سچا راستہ دکھایا ہے، وہ ایک دین مستحکم ہے۔ جو ابراہیم کا طریقہ ہے وہ ہر طرح سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسو ہو گیا تھا، وہ مشرکوں میں نہیں تھا۔ اس کے بعد سورہ انعام میں ارشاد ہوا، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا کہ میں دنیا والوں سے تو کہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی لگا دو اور خود دوسری طرف چل پڑوں، نہیں، بلکہ سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہے وہ راستہ جو ابراہیم علیہ السلام اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دکھایا گیا ہے۔ اسی پر چل کر وہ آخرت میں سرخ روح ہوگی اور دنیا کی رہنمائی کا مقام اسے حاصل ہوگا۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں۔